بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اچھا، یہاں پر جو آیات ہماری چل رہی تھی وہ اتفاق سے یہ حج کا مہینہ تھا، اور حج کے متعلق کی جو احکامات دیے گئے ہیں انہی کے متعلق آیات چل رہی تھی، تو وہی آگے ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ایسے کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ جب تم یعنی کہ عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر خوب خوب کرو۔ تو یہ وہی جو ہے 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ وقوف جو ہے وہ ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک ہے وہاں پر وقوف، اور اس کے بعد جو ہے وہ حاجی مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ مشعر حرام ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ اللہ کا ذکر خوب خوب کرو، اس طرح جیسے تمہیں اس نے ہدایت دی، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ یعنی کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے بھی حج تھا، حج ہو رہا تھا، اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، کافر بھی حج کرتے تھے، ان کے اپنے طریقے تھے حج کرنے کے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا ذکر ویسے کرو کہ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے، تمہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے جو تم بتوں کے آگے ہی چکر اسی کو حج بنا لیتے تھے، اور پھر وہاں پر اپنی مرضی سے اپنے جو خاندان کی لڑائی جھگڑوں کے جو قصے ہوتے تھے، شعر و شاعری، وہ پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو کہا کہ ان چیزوں کو اب چھوڑ دو، بلکہ اللہ کا ذکر یہاں خوب خوب کرو۔ اور کہتے ہیں کہ مشعر حرام کے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر حاجی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، انہیں عطا کر دیا، اور جنہوں نے ان کو دعا کے لیے کہا تھا ان کے صدقے میں نے انہیں بھی عطا کیا۔ تو اس لیے وہاں پر ٹائم نہیں ضائع کرنا، بلکہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیے رکھنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر اس جگہ سے مراد کیا ہے کہ عرفات، لوگ پہلے عرفات سے مزدلفہ نہیں جاتے تھے، تو کہا کہ نہیں، عرفات سے مزدلفہ جاؤ، پھر مزدلفہ سے واپس میں نہ آنا ہے، تو وہیں سے لوٹو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنی مرضی سے طریقے مت اختیار کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب پھر اب دیکھیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج مکمل کر چکو، ادا کر چکو، یعنی کہ یہ وہی وقت ہے
کہ 10 جو ذی الحج ہے اس میں تقریباً مناسک حج پورے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو آباءکم، جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے تھے، یعنی کہ جب حج کر لیتے تھے تو مینا میں بیٹھ کے پھر اپنی خاندان کے، کیونکہ اس وقت جو عرب تھا معاشرہ وہاں پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، بہادری کی داستانیں اپنے بڑوں کی سناتے تھے ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں کرنا اس وقت ختم کر دو، یہ تو عبادت کے دن ہے، اس لیے جس طرح ان کا ذکر کرتے ہو اس طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس جو لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صرف دنیا کے لیے ہی مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عطا کر دے گا، لیکن پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا چاہنے والوں کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کس طرح سے دعا مانگنا سکھائی، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں ایسے دعا سکھائی ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ہے ایک جامع دعا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مسلمان جو ہے اس کو اس کا مقصد، اس کو اس کا انجام یاد رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے دنیا میں بھی ہمیں بھلائیوں کی ضرورت ہے اور ہمیں مانگنی چاہیے بھلائیاں، ہر اچھی چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہے دنیا کے لیے بھی، لیکن یہ کہ آخرت میں بھی، آخرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہاں تو ایک چیز کبھی نہ بھی ملی، ٹھیک ہے ہر نعمت کی بہت اہمیت ہے، کبھی نہیں بھی ملی اس پہ انسان کو کہا کہ صبر کر لو، شکر کرو کہ یہ وقت تو گزر جائے گا۔ دنیا کی زندگی کا وقت بہت آسانی سے گزر جاتا ہے، بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ابھی بھی ہم پچھلے اپنی جو گزری ہوئی زندگی ہے اگر اس کو یاد کریں تو ہم کہتے ہیں وہ وقت کتنی جلدی چلا گیا، وہ وقت کتنی جلدی گزر گیا، اور جو لوگ فوت ہو گئے ان کا وقت یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ تو بہت تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ تو چلے گئے، اتنی جلدی چلے گئے۔ تو اس لیے ایک بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی آخرت کو مت بھولو، کہ یہاں پر تو کبھی اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی اس سے وقت گزر جائے گا، لیکن جو آخرت کا وقت ہے نا وہ نہیں گزرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگنا۔ اور انسان تو اتنا کمزور ہے کہ ہم صرف اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو نہیں ہم تو عمل اچھے کر لیں گے ہمیں دعا کی ضرورت نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تو اپنے اعمال پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ہم اچھا کام کرتے ہیں، اگلے لمحے ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی گناہ، کوئی بات منہ سے عجیب سی نکل آتی ہے، کوئی فیصلہ عجیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولنا کہ جہاں ہم اپنی دنیا کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں، بھلائیاں اور نعمتیں مانگتے ہیں، ہم آخرت کے لیے بھی مانگے، ہم اس کو بھولے نہ۔ پھر ایک اور جو دعا وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے، جو اس دن آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا، کہ یہ جو عذاب ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ چلو ٹھیک ہے کلمہ گو ہیں ہم کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکل آئیں گے، اللہ نے وعدہ کیا کہ کلمہ گو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو ایک دن کیا ایک لمحہ کے لیے بھی اگر ہو تو ہم نہیں برداشت کر سکتے نا۔ جیسے ایک، اور اس وقت تو خیر گرمی اتنی ہے
اتنی شدید گرمی ہے کہ اگر ہم پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور جب کچن میں کام کرنا ہوتا ہے، آگ تو دور کی بات، اس کے قریب کام کر رہے ہوتے ہیں تو برا حال ہو جاتا ہے. کہاں اس پر ہم کہیں کہ اچھا میں 5 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ دوں آنکھ پہ. کبھی ہو سکتا ہے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے؟ مضبوط سے مضبوط انسان، صحت مند سے صحت مند انسان بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے آگ سے بچنے کی دعا کرنا بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے 3 دفعہ جہنم کے آگ سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دے دے گا. اس لیے ہمیشہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جس نے 3 دفعہ جنت مانگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے ہر نماز کے بعد اور ہر قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ضرور جنت مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے وقت بہت زیادہ کثرت سے یہی دعا پڑھتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال میں سے بھی حصہ مل جائے گا. اگر ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو اعمال اچھے کر لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہم ناکام ہو جائیں گے. تو دعا اس کے لیے ایک اہم اس کا، یعنی کہ جیسے ایک ہمیں ایگزام کے لیے چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، یہ آپ کا سلیبس ہے، ہم وہ سارا ہی پریپیئر کرتے ہیں. اس میں سے اگر ہم آدھا پورشن چھوڑ دیں تو اب ہم ظاہر ہے ہمارا رزلٹ اس طرح سے نہیں آئے گا. تو دعا اور پھر عمل، یہ دونوں چیزیں مسلمان ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے کہ دعا بھی ہو، دعا کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو، اللہ کی مدد مانگے. چاہے ہم دنیا میں کچھ کرنے لگے ہیں کام، کوئی بھلائی کا ارادہ کرنے لگے ہیں، اس میں بھی اللہ کی مدد سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی. اور پھر بھلائی میں ہر چیز آ جاتی کہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. کہ بھلائی میں پھر یہ ہے کہ رزق بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، پھر ٹھکانہ بھی اچھا ہو، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ہو، آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ ہو، اور دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ ہو. اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا ساتھ اچھے لوگوں کا نہ ہو، ہر وقت ہمیں اریٹیٹ کر، کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑا سا طنز کرنا، کچھ مذاق کرنا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ٹوہ میں پڑے رہنا. تو ایسے لوگوں سے ہم تھوڑا اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کا ساتھ کہ جن کے ساتھ چل کے ہم بھی کوئی اچھی بات سیکھیں، جن کا ساتھ ہمیں سکون دے. اسی طرح پھر اچھے ٹھکانے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی سواری ہے. ایک ہمارے پاس سواری ہو اور وہ بھی اچھی نہ ہو، ہر 10 منٹ بعد جا کے رک جائے تو انسان اس سے تنگ آ جاتا ہے. تو اس لیے پھر سواری بھی اچھی. تو اچھی چیزیں مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا کہ مانگو، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کو مانگنا اللہ نے ہمیں رائٹ دیا ہے، حق دیا ہے کہ اپنے لیے بھلائیاں مانگو، اچھے تعلیمی ادارے مانگو، اپنی اولاد کے لیے بھلائیاں. اور پھر اولاد کے جب رشتے کرنے ہمیں دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے لوگوں کا ساتھ دے. اگر اور سب چیزیں اور وہ لوگ ہی کوئی نیک نہ ملیں تو کیسے زندگیاں پریشانی میں گزرتی ہیں. اس لیے بھلائی کا کہا کہ ایک تو اس کو مانگنا ضرور ہے، بھلائیوں کو مانگنا ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی. آخرت میں بھی بھلائی مانگو، دنیا میں بھی بھلائی مانگو. دنیا کی صرف مانگ لی تو آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. یہاں تو 2-4 لمحے اس تکلیف میں بھی بندہ گزار سکتا ہے، اس امید پہ کہ چلو یہ ہمیشہ تو نہیں ٹائم رہے گا، لیکن وہ جو آخرت کا ٹائم ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس میں ہمارا پھر صبر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنا. اور تیسری بات آگ کے عذاب سے، تو اس دعا کو ہمیشہ ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے.
اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو حساب لیتے کوئی دیر لگے گی، تو اس لیے ان چیزوں کی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ وہ کام جو سر پہ آ جائے اور ہم نے اس کی تیاری نہ کی ہو تو ہمیں سم ٹائمز ایسا دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہم کہتے ہیں اچھا وہ اس دن مہمانوں نے آنا ہے، میں کل سے تیاری شروع کروں گی، کل سے، یا میرا ٹیسٹ ہے پرسوں میں تیاری شروع، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں اس کو وہ ٹائم دے سکتے اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم جلدی جلدی کتنی اب پریشانی بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں کر رہے ہوتے ہیں اور مطمئن نہیں ہوتے۔ اس لیے پہلے سے چیزوں کو تیار کر کے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ اس میں اپنی آخرت کی تیاری کرو اور اپنی دنیا کو بھی بھلا بناتے جاؤ۔ تو اس لیے آخرت کو بھولنا نہیں ہے کہ اگر ہم کوکنگ بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر ہم مہمان آئے ہیں، پیپرز ہو رہے ہیں، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا کہ نہیں نماز چھوڑ دیں گے تو ایک تو ہمارا وہ دعا والا پورشن تو رہ ہی جائے گا نا، تو اس لیے ایک تو اس کو اسکپ نہیں کرنا، دعائیں اسکپ نہیں کرنی، وہ بہت اہم حصہ ہے، چاہے دنیا میں ہمیں کوئی چیلنج ہے چاہے آخرت کا ہے، دعا کا جو پورشن ہے اس کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت ہی دو ایکسٹریم رویے ہیں نا، کہ یا تو ہم بہت زیادہ دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، دعاؤں پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، یا کچھ لوگ بہت محنت اور کوشش کر لیتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، یعنی یہ جو گنتی کے چند دن آگے کیونکہ حج کا ذکر آ رہا ہے نا، تو اب 10 ذی الحج کو تو کافی جو ہے وہ مناسک ہوتے ہیں وہ ادا کر لیے، اب اور حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ جو ایام معدودات ہیں، ایام تشریق ان کو کیا جاتا ہے، یہ 3 دن ہیں، 11 12 اور 13 ذی الحج، تو کہا کہ ان دنوں بھی اللہ کا ذکر خوب کرو، اس میں بھی دعائیں قبول ہوں گی، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر خوب خوب کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی 2 دن میں جلدی کر لے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کرے تو اس کا بھی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سب کر رہا ہے، واتقوا اللہ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر اصل میں جو حکم ہے 11 12 اور 13 ذی الحج کا حکم ہے، جو 3 دن بنتے ہیں، کہ حج کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے 10 ذی الحج کو اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو 11 12 اور 13 ذی الحج ہے اس میں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں اور خوب خوب دعائیں کرنی ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے اس میں، صرف کنکریاں مارنی ہوتی۔ اب یہاں پر یہ کہ کہا جو 2 دن 11 اور 12 کر کے واپس آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، یعنی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کچھ کام ہے، کچھ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے چلا جائے، ہاں کسی کو کوئی ضروری کام ہے، کوئی دنیا کے اس میں وہ پھنسا ہوا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہاں پر 3 دن رہو مینا میں اور پھر جمعرات کو کنکریاں مارو اور خوب دعائیں کرو۔ کس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں پھنس گیا اور وہ کہہ رہا ہے چلو میں 2 دن کر کے چلا جاؤں، لمن اتقا، اصل میں جو تقوی جس کے دل میں ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو کر رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کو تو کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، ہمارے نیت کا خلوص دیکھتے ہیں، کہ اگر ہم اچھے طریقے سے تھوڑا بھی کام کر لیں، اگر اس بندے کی نیت بہت خالص ہے، وہ اللہ کے ڈر کو رکھتے ہوئے 2 دن بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ اس بندے سے بہتر ہے جس نے 3 دن اللہ کا ذکر کیا لیکن اس کی نیت اتنی خالص نہیں ہے اور نہ وہ بہت زیادہ خلوص سے کام کر رہا ہے، تو اس لیے وہ 2 دن بھی اس کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو کہا لمن اتقا، اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، کہ تقوی کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کے ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے اس کے مناسک ادا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ دیکھیں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جنہیں یہ خوشخبری دی تھی کہ جس نے حج کیا ڈر کے خالص نیت سے کیا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو یہاں پر اب حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ پھر بات بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی، تقوی سے،
کہ جب تم حج کے لیے نکلو زاد رات ساتھ لیا کرو، اور اصل زاد رات تقوی ہی ہے۔ یہاں حج کمپلیٹ ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، بس اب وہ تو گنتی کے گنے چنے دن ہے، اس میں صرف ذکر کرنا ہے۔ لیکن کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب تم سمجھ رہے ہو کہ اچھا اب تو ہم حاجی بن گئے ہیں اور گھر واپس جا رہے ہیں تو پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اسی طرح سے زندگی کے معمولات شروع کر دیے، نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ جو حج کی عبادت ہے اس کو ایک قیامت کی یاد بھی کہا جاتا ہے نا۔ سورت الحج کا جب شروع ہو رہا ہے، سورت الحج جب شروع ہوتی ہے تو پہلی ہی آیت ہے قیامت کے متعلق۔ یہاں بھی حج اختتام پہ آ رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا تم نے واپس ادھر ہی آنا ہے۔ تو جو عرفات کا کہتے ہیں قیامت کے دن ساری زمین عرفات کا میدان بن جائے گی۔ عرفات وہ جگہ ہے، وہ میدان ہے جہاں 9 ذی الحج جو حج کا مین رکن ہے، اور کہتے ہیں جو عرفات پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا، اور جو وہاں پہنچنے سے رہ گیا اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسا وہ رکن نہیں ہے کہ اگر وہ سکپ ہو گیا غلطی سے تو اب آپ کوئی دم یا فدیہ دے کے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ادھر پہنچنا ضروری ہے ہر حال میں۔ اگر نہیں پہنچ سکے تو بس پھر حج نہیں ہوا۔ اچھا، عرفات ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اتارا۔ جب وہ زمین پر آئے فرسٹ ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو عرفات میں اتارا۔ اس کو عرفات اس لیے، عرفہ یعرفو کا مطلب ہے پہچاننا، وہاں وہ اترے، ایک دوسرے کو جانا پہچانا، اور یہ نہیں کہ اکٹھا اتارا تھا، وہ ایک کہیں ذرا فاصلے پہ تھے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کہیں فاصلے پہ تھی، اور پھر ظاہر ہے وہ لوگ خود نئے دنیا میں آئے تھے، انہیں کیا اس زمین کا پتا تھا، فرسٹ ٹائم وہ ادھر آئے تھے، انہیں کسی کو کوئی راستہ نہیں پتا تھا، تو وہ ادھر ہی گھومتے رہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، پھر جبل رحمت جو پہاڑ ہے وہاں وہ ملے ایک دوسرے کو۔ تو کہا کہ جو دنیا کی ابتدا، انسان کی زندگی کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی نا، عرفات سے ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو عرفات میں اتارا گیا، اس کی انتہا بھی وہی ہے، اس کو اکٹھا بھی ادھر ہی اللہ نے کرنا ہے۔ تمام لوگ آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آیا، سب کے سب قبروں سے اٹھا کر زندہ کر دیے جائیں گے، اور سب کا پوری زمین جو ہے وہ عرفات کا میدان بن جائے گی، سرحدیں ختم ہو جائیں گی، ملک نہیں رہیں گے، زمین بالکل چٹیل میدان، سیدھے میدان کی طرح ہو جائے گی پوری زمین، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سرحدیں نہیں، بس ایک میں، اور وہ میدان ہوگا عرفات کا میدان۔ تو جہاں سے ابتدا ہوئی انسان کی وہیں اختتام، اور پھر یہ جو حج کا وہ عبادت ہے، یہی ایک قیامت کی یادگار ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آج پوری دنیا سے لوگ، یہاں پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں، انڈیا سے بھی گئے ہوئے ہیں، یورپ سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہر ملک سے کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہنچا ہوتا ہے حج کرنے، تو یہی، اور پھر ایک ہی لباس ہے سب کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ تمہیں وہاں پر اکٹھا کریں گے، اس لیے کہا کہ دیکھو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے زندگی کو گزارو کہ تمہیں پھر میں نے یہیں اکٹھا کرنا ہے۔ ابھی تو تمہیں میں نے بخش دیا ہے، واپس جا رہے ہو گھروں کو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دوبارہ پھر تمہیں یہیں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ دراصل زبردست جھگڑالو ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے بہت اچھے سے بن رہے ہوتے ہیں، جیسے منافقین کا ذکر ہے، ایک شخص ہے اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں کہتے ہیں یہ نازل ہوئی تھی کہ سامنے بہت آتا تھا تو پھر بہت فائدے کی باتیں، پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی کہ آپ ایسے کر لیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے کیریکٹر ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں تو لگتا ہے یہ ہمارے بہت سنسیئر ہیں، یہ تو ہم سے بہت سنسیئر ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے تھے تو پھر آپ کے خلاف باتیں کرنی، اسلام کو برا بھلا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں ایسے لوگ سخت جھگڑالو ہیں، ان سے بچ کے رہیں، الرٹ ہو کر زندگی گزاریں۔
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد ناپسند ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو کہا کہ اصل میں جو ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ یہ زمین پر فساد کرتے ہیں، کہ یہ لوگ کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، اصل میں یہ لوگ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر ان سے آپ کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو اور جو ہے وہ نیک کام کرو، کوئی نیکی کا کام کرو، بات کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کو عزت پکڑ لیتی ہے۔ واقعی یہ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ایسے نہیں کرو، آپ اس طرح کر لو، جب ان کو برائی سے منع کیا جاتا ہے، غلط طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں اگر صحیح طریقہ بتایا جائے تو انہیں عزت پکڑ لیتی ہے کہ اچھا اب میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ تو میرا طریقہ ہے، میری زندگی ہے، میں اسی طرح زندگی گزاروں گا۔ تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو بھلائی کا راستہ دکھاتے ہیں تو وہ اس گناہ پہ بلکہ اور ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنی انسلٹ سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی نے اگر انہیں صحیح بات بتائی۔ تو اس چیز کو ہم بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں دیکھیں کہ اچھا کون لوگ ایسا نہیں، ہمیں خود دیکھنا ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس کی کیا فیلنگز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جو عمل کرنے میں سستی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن کیا ہمیں کوئی بات اچھی بتائے، کوئی ہمیں کسی برائی سے منع کرے، ہمیں اپنا طریقہ صحیح کرنے کہ یہ طریقہ غلط ہے، تمہیں اس طرح کرنا چاہیے، تو کیا ہمارے دل میں اس کے لیے غصہ آ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہماری انسلٹ ہو گئی، تو یہ غلط چیز ہے۔ اس لیے اس چیز سے لڑنا ہے، اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم ہوگی یہ چیز کہ کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا دنیا میں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے کمزوریوں کے ساتھ اور بھلائیوں کے ساتھ بھی، یعنی کوئی اس میں خامی بھی ڈال دی ہے، کچھ اس میں خوبی بھی، ہر انسان، یہ نہیں ہے کہ اچھا مجھے بہت برا بنا دیا اسے بہت اچھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ خوبیاں دے کر پیدا کیا، کچھ خامیاں۔ اب اللہ نے جو انسان کی زندگی کا مقصد کیا بتایا کہ دیکھو اب جو ہے نا، تم جا کر اس اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے تمہیں لڑنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، فائٹ کرنا ہے۔ تو جو انسان اسٹرگل کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے، آخر وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ نہیں بس میں ایسی ہی ہوں، مجھے ایسے ہی رہنا ہے، یا اگر کوئی آپ کا پوائنٹ آؤٹ کر دے بیچ میں غصہ آ جائے گا اور کہ مجھے انسلٹ کر دی، مجھے ایسے کیوں کہا، پھر وہ بندہ جو ہے وہ تو کبھی بھی اصلاح نہیں نہ کرتا اپنی۔ اس لیے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، اس پہ ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا میرے اندر یہ برائی ہے، کیا میرے اندر یہ خامی ہے، اگر ہے تو اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں، اسٹرگل کریں کہ یہ چیز میرے اندر سے یہ کمزوری ختم ہو جائے، اگر نہیں ہے تو بس پھر آگے بڑھ جائیں اور اچھی چیزوں کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے تو کوشش میں لگے رہنا ہے نا، موت تک کوشش کرنی ہے اچھائی کی۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی کہ کوشش میں لگے رہو، عبادت میں لگے رہو موت تک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرنے کا کہ سیکھو۔ اس سے ہمیں کہ ہم کبھی بھی جتنا مرضی ہم پڑھ لکھ جائیں، جتنے مرضی ہم حافظ بن جائیں یا قرآن کو اچھا سے سمجھنے، ہم کہیں اچھا اب ہم نے تو بہت سمجھ لیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ جو سلسلہ ہے سیکھنے کا سلسلہ تو موت تک ہے، بالکل، کہ آپ واقعی بہت سی چیزیں پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی لیکن جب آج بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو میں نے شاید فرسٹ ٹائم پڑھی ہے۔ اصل میں فرسٹ ٹائم نہیں پڑھی ہوتی بلکہ وہ اس دن سمجھ اچھے طریقے سے آئی ہوتی ہے۔ تو ہر جو انسان کی زندگی کا ایک فیز ہے نا، وہ سیکھنے کے لیے ہے، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کہاں سے سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے۔ اگر ہم کہیں
کہ ہم سب کچھ سیکھ، اچھا یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اسپیشلی پاکستان میں ہم یہ چیزیں بہت کہ اب تو ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، اب ہم کر نہیں سکتے. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک جو ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں کہ بس اب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، تو آپ بالکل زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اور انسان ایک بے مقصد زندگی کا شکار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے گا، سست ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ جو سیکھنے میں لگے رہتے ہیں وہ ہمیشہ فریش ہوتے ہیں. اور بہت لوگوں کا میں نے یہ سنا کہ جاب کرتی تھی لیڈیز، اور جب ریٹائر ہوئی تو وہ قرآن کو سیکھنے میں لگ گئی، حفظ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو ایک نیا مقصد مل جاتا ہے. اس لیے یہ جو چیز ہے یہ تو موت تک کا عمل ہے کہ ہم نے سیکھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھنا، پرفیکٹ نہیں سمجھنا. تو یہ اصل جو بات ہو رہی تھی اس رویے کی تھی کہ کیا وہ رویہ ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس سے ہٹ جاؤ، تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری انسلٹ، حالانکہ جب بھی انسان کسی کو کوئی اچھی بات کہتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا ہے، اس میں بتانے والے کا مقصد انسلٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو، ان رویوں کو بہت زیادہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو قسم کے لوگوں کا رویہ بتا دیا کہ ایک تو اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو فوراً اپنے سمجھیں گے کہ بس موڈ آف ہو گیا، مجھے کیوں ایسے کہہ دیا، اور ایک ایسا گروہ ہے کہ جو ہر وقت یہ سوچے گا کہ بس مجھے کسی نے کوئی اچھی بات مجھے کہیں سے پتا چل جائے اور بس میں اس اچھی بات پہ فوراً عمل کروں. اور یہاں تک کہ اس کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا پڑے، چاہے پیسہ لگانا پڑے، چاہے جان لگانی پڑے، وہ فوراً اس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی. صہیب رومی جو ہیں وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے. روم سے آئے تھے نا صہیب، حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے. اب وہ روم سے یہاں آئے، یہاں پر مکہ آئے، مکہ میں کاروبار وغیرہ کرنے لگ گئے. اب پیسے ان کے پاس تھے، مال تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے، ہجرت کرنے لگے، تو کافروں نے کہا کہ تم نے تو یہاں سے سارا مال کمایا ہے، ہم تو تمہیں اسے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ آیت عام بھی ہے، یعنی کہ ایک تو ان کا کیریکٹر کا بھی بتا دیا کہ اصل میں حضرت صہیب رومی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پھر یہ سب کے لیے بھی ہے کہ اصل میں جب بھی آپ ان لوگوں سے ملو گے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس لیے اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. تو اس لیے تم بھی غصہ مت کرو، جو جیسا بھی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو اور اس کو اچھی بات بتاتے رہو، چاہے کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، کوئی مان رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، یہاں پر ایک تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں. دیکھیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا اسلام نہ ہو کہ جو چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہیں، جو ہمیں آسان لگ رہی ہیں وہ تو ہم کر لیں، اور جو ہمیں پسند نہیں آ رہی، جو ہمیں مشکل لگتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، یا جہاں جو نفس کو گوارا نہیں ہے
اس کو ہم کہیں گے اچھا ابھی تو ہم ایسے کر لیتے ہیں اور پھر ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، نہیں، بلکہ کوشش کیا کرنی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اب کچھ لوگوں کا ہمارے معاشرے میں یہ کہ نہیں، دیکھو اب تم اتنا بھی دیندار نہ بنو، کچھ بھی دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو دونوں کو، دین اور دنیا اسلام میں ایک ہی ہے. کوئی اسلام ہمیں دین کے ساتھ دنیا میں رہنے کے طریقے سکھاتا ہے. اس لیے ایک تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہنی کہ آپ دین کو بھی رکھیں دنیا کو بھی رکھیں. دین تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بات سکھا رہا ہے. اب ہم نے اس کو سیکھنا ہے، سیکھنے میں ٹائم لگے گا. وہ بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آپ سب کچھ سیکھ لیں، ایک دن میں بعمل بن جائیں. یہ ایک پروسیس ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہ ایک دفعہ سارا قرآن پکڑا دیا کہ یہ لو جی یہ کتاب ہے اس کو پڑھو اور ایسے ہو جاؤ، نہیں. وقت کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوئی، وقت کے لحاظ سے احکام آئے، اور پھر 23 سال لگا. تو یہ جو اپنے آپ کو بدلنے میں، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بدلنے میں 23 24 25 سال کا عرصہ لگتا ہے. اس کے بعد پھر چینجنگز آنا شروع ہوتی ہیں، وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک سٹرگل ہے، اس میں لگے رہنا ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں بس مجھے یہ کرنا ہے، یہ تو آسان چیز. اچھا جیسے ہمارے یہاں یہ کہ کچھ لوگ بہت نمازی ہیں لیکن وہ رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے نہیں جی کاروبار کے لیے تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، اور آج کل تو پوری نہیں پڑتی ہے، یا کسی اور قسم کی ملاوٹ میں. یا پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن نماز روزہ نہیں کر رہے ہوتے. کہ بس ٹھیک ہے اللہ کو تو یہ پسند ہے لوگوں کی خدمت کرنا تو ہم یہ کر لیتے ہیں. نہیں، یہ چیزیں اکٹھی ہو کر اللہ کی دین کیا ہے کہ اللہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اور اس پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. تو ہمیں سیکھنا، دین کو جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سیکھتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ اچھا اچھی بات ہے نا سچ نہ خرچ کرنا اچھی بات ہے، بس ٹھیک ہے میں اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کر دوں، لیکن نماز تو میرا عمل ہے، میرا اور اللہ کا تعلق ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا تعلق ٹھیک ہے وہ انسان اور بندے کا اللہ کا ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہی فرض کیا ہے نا اس کو 5 وقت. تو فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے. اس کے بعد جو نوافل ہیں، جو تہجد ہے، یہ جو چیزیں، یہ پھر وہ آپ کے اس پہ آ جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے لیے کوئی فورس نہیں کر سکتا. لیکن نماز کا جو حکم ہے وہ تو حکم ادھر ہی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بہت شرافت کے ساتھ زندگی گزار لیں گے کسی کو تو ہم نماز سے بچ جائیں گے کہ چلو خیر. نہیں نہیں، نماز کا تو پوچھا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ اچھا اتنے اچھے عمل کرو، نماز ہی نہیں ہے جس کا سوال سب سے پہلے ہے. یا روزہ ہے تو اچھا اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن روزہ بہت گرمی ہے تو جب سردیوں کے آئیں گے تو ہم رکھ لیں گے. نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ساری جو مسلمان کی زندگی ہے اس کا طریقہ وہی ہو جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرنا. دیکھو شیطان تمہیں اکساتا رہے گا کہ خیر اب تو تم بہت نیک ہو گئے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ ایک چیز نہ بھی کی تو کیا ہے. نہیں. اسی طرح ہم بہت زیادہ عام دنوں میں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اچھی باتوں کا، نماز کا، لیکن جہاں کوئی شادی آ گیا، فنکشن آ گیا، فوراً نماز چھوڑ دیں گے کہ اچھا اب سارے تیار ہوئے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو یہ جو شیطان کے قدموں کی پیروی ہے کہ وہ تمہیں الجھا دیتا ہے کہ اچھا ویسے تو میں پڑھتی ہوں، چلو اب ادھر سارے اکٹھے ہوئے ہیں، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، نماز چلی گئی. تو یہ جو چیزیں کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں سے اکسائے گا، کہیں نہ کہیں سے تمہارے عمل میں فرق ڈالے گا. چاہے عمل میں نہ ڈالے، ہو سکتا ہے عمل بہت اچھا ہم کرنے والے بن جائیں لیکن نیت خراب ہونا شروع ہو جائے. تو اس لیے ہر چیز کو جو مسلمان کو کا الرٹ ہو کر رہو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن. تو وہ کہیں نہ کہیں سے تمہاری عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. چاہے اچھا عمل بھی کرو لیکن ذہن میں ایک ایسا خیال ڈال دے گا جس سے وہ عمل برباد ہو جائے گا. تو یہ اصل میں کون بچتا ہے؟
شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کو وہی پہچانتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو کرنے میں لگے رہتے ہیں. انہیں ایک دم ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ او ہو یہ تو مجھے شیطان اکسا رہا ہے اس بات پہ، فوراً پھر وہ اللہ کا ذکر خوب خوب کرنے لگ جاتے ہیں. اور شیطان تو ہے ہی دشمن اس کا اللہ کے ذکر کا. جیسے ہی کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اتنا غصہ آتا ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے پاس نہیں ٹکتا. اس لیے ان چیزوں میں جیسے ہی کوئی خوف کسی سے شروع ہو جائے، کوئی غم شروع ہو جائے، یا کوئی اور چیز ہمیں کسی چیز کی اٹریکشن زیادہ دل میں محسوس ہونے لگ جائے، فوراً اللہ کا. اسی طرح بعض اوقات کسی انسان کی بات چاہے وہ اس نے کسی بھی طریقے سے کی ہو، ہم اس کو بہت فیل کر لیتے ہیں اور بار بار پھر اس کا دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، غصہ آنے لگتا ہے، غم شروع ہو جاتا ہے. تو پھر فوراً ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے، سورت فلق سورت الناس پڑھنا شروع کر دیں کہ فوراً بندہ سوچ لے کہ نہیں نہیں، یہ جو مجھے زیادہ خیال آ رہا ہے نا یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. کیا آتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ وہ خناس ڈالتا ہے. خناس کے بس ایسا خیال جو بار بار مڑ کے آتا ہے. اچھا بات اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن وہ ہم اتنے زیادہ پھر سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہی بات بار بار ہمارے ذہن میں آتی. تو اس وقت پھر ایک دم الرٹ ہو کے کہ نہیں یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. تو وہ نہ صرف اس کے آپ دشمنی کے مختلف طریقے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کو اچھائی سے اٹھا کے فوراً گناہ میں لگا دے گا، نہیں. بعض اوقات آپ اچھے بھی ہوگے لیکن کچھ خیال ایسے ڈال دے گا کہ جو پھر آپ کے اعمال کو برباد کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے یہ سب کا اپنا اپنا ایک ایمان ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اب اس بندے کو میں کس طرح ٹریپ کر سکتا ہوں. کچھ کو وہ گانوں کے ذریعے کر دیتا ہے، کچھ کو وہ ڈراموں کے ذریعے کر دیتا ہے، کچھ بہت اچھے ہم پڑھائی کر لیں گے، سب کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن شادیاں بیاہ ہوتے ہیں اور ہم اس میں پھر بہت خوب اچھا سا تیار ہو کے وہاں ہمیں پردے کا بھی نہیں پتا چلتا، نماز کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اب عام دنوں میں تو میں بہت عمل کر رہی ہوں، چلو اب یہ دن میں ایسے بھی گزار لوں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ساتھ ساتھ لگی رہے گی. تو ایک سٹرگل کرنی ہے کہ شیطان سے میں نے کس طرح محفوظ اپنے آپ کو رکھنا ہے، چاہے وہ خیالات ہیں چاہے وہ اعمال ہیں، ہر چیز میں ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، الرٹ ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون جو لوگ ہیں ایسے ہیں جن کے جب میں قریب جاتی ہوں تو پھر میرا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو دل چاہتا ہے، کون لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں ہوتی تو پھر میرا غلط چیزوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مسلمان جو ہے وہ الرٹ ہو کر زندگی گزارے، وہ دیکھے کہ میری بھلائی کن چیزوں میں ہے، کن باتوں میں ہے، کس ساتھ میں ہے، اس کے ساتھ پھر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے اور یہ دیکھنا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ یہ مجھے جب میں ان کے قریب ہوتی ہوں مجھے نیکی کا خیال رہتا ہے، مجھے اچھی بات کا خیال رہتا ہے، تو میں زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ رہوں. باقی ٹائم تو تعلق سبھی کے ساتھ رکھنا ہے، تعلق توڑنا نہیں ہے، لیکن یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ پھر زیادہ اور کم میں آ جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق زیادہ ہو جن کے ساتھ رہ کے اسلام کی بات کو پتہ چلتا ہے، اسلام پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. یہی چیز ہے تب اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے. اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ماحول بہت ضروری ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے جاتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے ہی عجیب سی طبیعت ہونا شروع ہو گئی تھی. بتوں کو دیکھتے تھے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بہت پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے یہ کچھ غلط طریقہ ہے، کیا ہے اللہ کی زندگی کا صحیح طریقہ. اتنا ڈپریشن سا ہو جاتا تھا کہ پھر الگ چلے جاتے تھے، غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. اب وہاں پر وہی آنا شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا دوسری وحی میں قوم فانذر، کہ بس اب جاؤ اور لوگوں کو بھی بتاؤ کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو جو تم سمجھ رہے ہو اب جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دو، اور تاکہ ایک ماحول بن جائے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں. اکیلے بندے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں نا پھر اس کو دیتا، وہ تو پھر آہستہ آہستہ بھول جائے گا اور اس کا بھی ایمان کمزور سا ہو کے رہ جائے گا. اس لیے کہا کہ فوراً اب اپنے ساتھ لوگوں کو ملاؤ، اپنے ہم خیال لوگ پیدا کرنا شروع کر دو، تب انسان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پورے کا پورا اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے.
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیم، اور اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اس کے بعد کہ اب تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں، ساری باتوں کا پتہ بھی چل رہا ہے، اور پھر بھی تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، اس میں ہم مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں لیکن کوشش جاری رکھنی ہے۔ پھر ہم اللہ سے لڑ کے اللہ کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے پہ جائیں گے تو ہمیں کون بچا سکے گا؟ ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ اس لیے پھر اسی کی طرف جائیں، پھر اسی سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیں، اس سے توفیق مانگے۔ اسی لیے دعا کیا سکھائی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے۔ تو جو بھی کام ہے، چاہے وہ دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے، اور وہ ہمارے فائدے کا ہے، ہمارے دین دنیا اور آخرت کے فائدے کا ہے، لیکن ہمیں مشکل لگ رہا ہے، ہمارا سینہ گھٹتا ہے، تو ہم فوراً دعا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ آپ میرا کام آسان کر دیں، مجھے اس حکم پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ مجھے پتا چل گیا ہے آپ کو یہ بات پسند ہے، لیکن میرا نفس نہیں اس پہ مان رہا، میرا دل نہیں مان رہا، آپ میرے لیے آسانی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سینہ کھول دیتا ہے اور وہ کام کرنے انشاءاللہ آسان ہو جاتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنہیں یہ دین کی باتیں تم بتا رہے ہو، کیا یہ لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے ان کو نظر آئے یا ان کو فرشتے نظر آئے تو پھر یہ تمہاری بات مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کام تو اس وقت ہوگا وَقُضِيَ الْأَمْرُ، جب معاملہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جب انسان کی موت آنے لگ جاتی ہے نا، موت کا فیصلہ ہو گیا اور پھر اس پر وہ نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے، سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت کی توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس وقت تو قضی الامر، کام پورا ہو گیا ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہوگا، تو اس وقت کہے اگر کوئی بندہ کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں، تو نہیں، اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو فرشتے اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت نظر آئیں گے جب کام پورا ہو چکا ہوگا، تو اس لیے اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے، اس وقت سے پہلے پہلے لوٹنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو بات ہے کہ اس وقت جب وہ ڈوبنے لگا تھا فرعون، اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں، اب تو نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا اور وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب تو قیامت آنے والی، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس دن کے پہلے پہلے، فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ چلو کوئی عذاب سامنے آ جائے گا، فرشتے دیکھ لیں گے، ہم فوراً توبہ کر لیں گے۔ نہیں نہیں، اس کی تو یہ تو پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح کہا کہ جس کا جو آخری، جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آج میں سوچ لوں، بس ٹھیک، زندگی تو میں اپنی مرضی سے گزاروں، لیکن جب موت آ رہی ہوگی نا، میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گی جلدی سے، نہیں، یہ اسی کو توفیق حاصل ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں ہر ہر لمحہ کوشش کی ہوگی۔ ہاں، اس کوشش میں پھر کبھی انسان پھسل جاتا ہے، کبھی بے عملی ہو جاتی ہے، کبھی ذکر میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات غلط منہ سے، اس رستہ وہی ہو، وہی رستہ ہو، وہاں پر چلتے چلتے کبھی موت آ جائے، اختتام ہو جائے، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ اس بندے کی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن زندگی کو
ایک اور راستے پہ ڈال دیا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، اور یہ سوچا کہ اچھا چلو موت آئے گی، جب آنے لگے گی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گی، نہیں، پھر وہ جو چیز ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کی زندگی کا مقصد ایک کوشش ہے کہ یہ جو ایک سیدھا راستہ ہے نا، جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بس اس راستے پر اب اس کے بعد وہ راستہ کیا، وہ راستہ ہے قرآن پاک، کہ اس کے ساتھ لگے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس کوشش میں کبھی زیادہ اچھا کام ہو جائے گا، کبھی کوئی غلطی ہو جائے گی، لیکن راستہ وہ ہے۔ بس جس کو اس راستے میں موت آ گئی اس کا لیے امید ہے کہ انجام اچھا ہوگا، لیکن راستہ نہیں بدلنا۔ جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چلا گیا اس کے لیے تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ الی اللہ ترجع امور، تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور فیصلہ جب تمام ہو جاتا ہے، جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اس وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس وقت سے پہلے پہلے کوششیں کرتے رہو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی تھی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تم سے معجزے کی خواہش کر رہے ہیں، اور یہ کہ اچھا اگر فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نئی باتیں نہیں ہیں، پہلے کے لوگ بھی یہ باتیں پوچھو بنی اسرائیل سے، ان کو ہم نے کتنی کھلی نشانیاں دی تھی۔ تو جیسے ہم پہلے اس پارے میں پڑھ چکے، کھلی نشانیاں تھی بنی اسرائیل کے پاس، تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے جو نہیں مانتے وہ تو خود نبی کو دیکھ کر نبی کو بھی تنگ کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو بات کہتے تھے اس میں ایک نیا حکم نکال لیتے تھے۔ بادلوں کا سایہ، جہاں صحرا ہے، صحرا میں کہیں درخت نہیں ہوتے، دھوپ بھی دھوپ ہوتی، تیز دھوپ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ ایک ایسا دے دیا تھا کہ جو بادل ہر وقت ان کے اوپر رہتا تھا، انہیں گرمی سے بچاتا تھا۔ پھر منو سلوا ان پر اتارا، لیکن وہ لوگ صحیح طریقے سے پھر بھی نہیں مانے اور نبی کو بھی تنگ کرتے رہے۔ تو کہا کہ اصل میں نشانیاں جو ہے وہی لوگ مانتے ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، جو ماننے والے ایمان والے ہیں وہ تو ایک نبی کی ذات کیا کم ہے کہ ایک نبی آ گیا جو تمہیں بتا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتانے والا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی فرشتہ آ جائے گا، کوئی نشانی آئے گا تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چھوڑیں، ان کی باتوں میں مت آئے، یہ لوگ نہیں ماننے والے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کافروں کے سردار کو کہا، سرداروں کو، کہ اس طرح سے میرے پاس وحی آتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اس پر ایمان لے آؤ، تو کافر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ اس یتیم کے پاس ہی فرشتہ آنا تھا۔ یعنی ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آیا، تو ان کے پاس ہی آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو کافر ہیں نا، ان کے لیے تو دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت، کیونکہ ہمارے پاس اتنا دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، اور ہم سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ اور ایمان لانے والوں کا، جو لوگ زیادہ تر غلام ایمان لائے شروع میں، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ہاں یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کے غریب لوگ ہی اس پر ایمان لائیں گے، یہ ان کے لیے ہی دین لے کر آیا ہے، تو ان کا مذاق اڑانے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اوپر کر دے گا،
جن کے دلوں میں تقوی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی اللہ نے کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کسی کو زیادہ دے سکتا ہے. ہم اس میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ اچھا اس پہ تو ہاں ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا اس پہ اللہ کا بہت کرم ہے نا، تو وہ کرم ہے یا فضل یہ ہم نہیں پہچان سکتے. کسی کا دولت مند ہونا، خوشحال ہونا، یہ نہیں ہے اس بات کی نشانی کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ بہت نیک ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے. اپنی اس نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے. باقی قیامت کے دن اونچا کون ہوگا؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا. والذی نتقوا فوقہم یوم القیامہ، جس نے اللہ کے ڈر سے زندگی گزاری، جو تقوی کر کے اس دنیا میں رہا، اللہ کا ڈر ہر بات پہ اس کام پہ اس نے یہ سوچا کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے یا نہیں، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر کر دے گا. تو تم ان کی باتوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس میں اپنے لیے سبق تلاش کر لیں، سبق بنا لیں کہ اصل میں جو نعمتیں ہیں وہ اس بات کا نہیں ہے ثبوت کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا دنیا کی زندگی میں اور ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا، بلکہ انجام کس کا اچھا ہونا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اسی لیے تمام معاملات کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کو رکھنا، ہر بات پہ اس فکر میں رہنا کہ کچھ کام میرے سے ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. اس بات کو مد نظر رکھنا اصل میں یہ ہے کامیابی کی دلیل. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا، بہترین سمجھنے والا اور اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.